اما خدیجہ امہات المومنین میں ایسی نمایاں شان رکھتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح جب اللہ کے پاک پیغمبر سے ہوا، میں جب نبی کریم کی زوجیت میں آئی تو میری شادی سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن وفات کے بعد بھی نبی کریم ان کا ذکر کیا کرتے تھے، تذکرے ہوتے تھے مجلس میں، باقی امہات المومنین کے سامنے بھی۔ اور یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ 25 سال کی عمر میں نبی کریم نے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، اور خدیجۃ الکبریٰ اور میرے نبی کی جو مدت گزری ہے رفاقت کی، حیات کی، وہ ہے 25 سال۔ کتنے سال؟ تو 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور شادی کے بعد ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے 25 سال گزارے ہیں، پھر 25 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اور اس محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں کہ 25 سال آپ نے گزارے، جب تک ام المومنین خدیجہ زندہ تھی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، جب تک وہ آپ کے پاس تھیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے کواری بھی دے دی، آپ کو نوجوان عمر والی بھی دے دی ہیں، آپ پھر بھی اس بوڑھیا کو یاد کرتے ہیں، انہی کے تذکرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیوں نہ یاد کروں، واہ خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، ہائے خدیجہ تجھ جیسا کون ہو سکتا ہے۔ فرمایا عائشہ کیوں نہ یاد کروں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ کوئی اچھی چیز گھر میں پکتی نا تو نبی علیہ السلام اس میں سے کچھ لیتے، فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلی فلاں ہے، ان کے گھر بھیج دو۔ اللہ، کتنی محبت کہ وفات کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں کا بھی لحاظ کیا جا رہا ہے، بہنوں کا بھی خیال کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا عائشہ اس لیے کہ خدیجہ وہ بیوی ہے جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا تو خدیجہ نے اس دور میں اقرار کیا ہے۔ جب ساری کائنات میری حوصلہ شکنیاں کرتی تھی، میں گھر آتا خدیجہ میرے حوصلے بڑھایا کرتی تھی۔ جب سب نے ہاتھ کھینچ لیے، بائیکاٹ کر دیا، سارے راستے بند ہو گئے، تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مال کے دروازے مجھ پہ کھول دیے۔ یہ وہ ہستی ہیں۔ تو نبی کریم نے چادر اوڑھی اور فرمایا خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، قربان جاؤں۔ خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ کیا الفاظ ہیں تسلی کے، اللہ کی قسم، اور ہیں بھی بیوی کی طرف سے۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کے کام آنے والے ہیں، آپ کما کما کے غریبوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ حق کی باتوں پہ مصیبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، حق کے لیے تعاون بھی کرنے والے ہیں۔ ایسے شان والے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آپ نے چادر اوڑھی،
کیا اوڑی؟ قرآن مقدس نے ذرا انداز بدل کے فرمایا یا ایھا المزمل. کیا انداز ہے جی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قرآن آ گیا اور چادر میں لپٹنے والے، چادر کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب، قرآن آ گیا. اب تو دن رہا اپنی جگہ، اب تو راتوں کو بھی اٹھنا پڑے گا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کرنا کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا. آپ نے قرآن سنانا ہے. فرمایا یا ایھا المدثر. دونوں کا معنی ایک ہی ہے. او چادر اوڑھنے والے، قم. کوئی توجہ ہے؟ قم، اٹھئے میرا پیغمبر. فانذر، اس سوئی ہوئی قوم کو جگانا شروع کر دیجئے، ڈرائیے، آگاہ کیجئے، خبردار کیجئے ان کو. قم فانذر وربک فکبر. اللہ، کل رات کو کھیوڑا میں ہمارا پروگرام تھا تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا، تو وہاں ہمارے بہترین عالم مولانا افضل فانی صاحب بھی تھے. تو بعد میں گفتگو کے دوران انہوں نے اس پر ایک تبصرہ کیا، میں پیش کرتا ہوں. میں نے کہا قرآن نے کیا کہا؟ ربک فکبر. کبر ربک نہیں فرمایا. علماء بیٹھے ہیں، کبر ربک نہیں فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر، بلکہ فرمایا ربک فکبر. عربی میں گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مفعول کو مقدم کر دیا. جس چیز نے بعد میں ہونا ہوتا ہے اسے پہلے ذکر کر دیا. تو معنی حصر والا ہے. تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص. جو چیز بعد میں آنی ہو اسے پہلے ذکر کر دیا جائے تو معنی کیا بنے گا؟ ربک فکبر. میرا سونا پیغمبر کوئی لات منات عزا و حبل کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی نائلہ اور اصحاب کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی ود سوا یغوث یعوق اور نصر کی بیان کرتا تھا. آپ نے مشرکین کے گڑھ میں کھڑے ہو کے اگر بڑائی بیان کرنی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کی کرنی ہے. ربک فکبر، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر میرا پاک پیغمبر. تو مولانا افضل فانی صاحب مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں ربک فکبر اور کبر ربک میں فرق یہ ہے کہ کبر ربک یہ عام لوگوں کی توحید ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، یہ عام لوگوں کی توحید ہے. اور ربک فکبر یہ اشاعتیوں کی توحید ہے.